الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، اور وہ جو آپ کے پاس آیا کوشش کرتے ہوئے درا حالے کہ وہ ڈرتا بھی ہوا تو آپ اس سے بے توجہ ہوں۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہمارے آخری الفاظ کلمات درس پاک اس بات پہ اختتام پذیر ہوئے کہ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نہیں ہے یہ ذمہ داری کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکیزگی حاصل نہ کر سکیں۔ اب ظاہر ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو محبت تھی انسانیت کے لیے، جو سب سے پہلی چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی، ساری کائنات کے نبی، رسولوں کے بھی نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی انسانیت کے ساتھ اس قدر محبت اور احساس عالمیت ہے کہ کائنات میں یہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہ آیات ملتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے جب تبلیغ فرمائی تو تبلیغ کے بعد جب قوم رائے راست پہ نہیں آتی، یہ قرآن آیتیں فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو ارشاد ہوتا، بارگاہ خدا میں عرض ہوتی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہے، مولا نے تباہ کر دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں، دعائیں ضرر ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ انبیاء کیا کرتے؟ بارگاہ خدا میں، بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھاتے، یا اللہ ہم نے بہت تبلیغ کر لی، یا اللہ ہم نے تیری وحدانیت پر انہیں بہت کچھ سکھایا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کفر پہ ڈٹے ہیں، بت پرستی پہ ڈٹے ہیں، شرک پہ ڈٹے ہیں، یا اللہ اب ان پہ عذاب اتار اور ان کی پوری بستیاں ہی تباہ کر دے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی ایک کافر کا گھر زمین پہ نہ رہے۔ دعا کرتے اللہ کے وہ نبی، اللہ عذاب ڈالتا، سارے کافر ختم ہو جاتے، عذاب آتا، تباہ کر دیتے، اٹھا کے در اوپر سے نیچے گرا کے پٹ کر دیا جاتا، اور جہاں رہتے تھے وہی مکان ان کی قبریں بن گئی، ریت اور ٹیلے ان کے اوپر چڑھا دیے گئے اللہ کے حکم سے۔ لیکن کیا ایسی کوئی دعا آپ کو قرآن میں ملے گی کہ کافروں نے ظلم کے بازار انتہا کے گرم کر دیے کہ آپ اور میرے نبی اور رسول اور محبوب خدا نے یہ کہا ہو، یہ فرمایا ہو، اے اللہ کافروں کو تباہ کر دے، اب یہ بات نہیں مان رہے؟ ایک بار بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے جب جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہم اہد قومنا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ محبت ہے انسانیت کے ساتھ جو آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گی۔ کیا کفار نے آپ کو تکالیف نہیں پہنچائی؟ اور ایک یہ جملہ سماعت کر لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، جتنی تکالیف حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی ہیں، کائنات میں آنے والے کسی نبی اور رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ جتنی تکالیف سے دو چار آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ کوئی پہلو لے لیں، خاندانی پہلو ہو، خاندانی اور فیملی کا معاملہ ہو، تو سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا خاندان کی طرف سے۔ تاریخ گواہ ہے، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا خاندان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، جتنا آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکالیف برداشت کی۔ اسی طرح جتنی تکالیف آپ نے قید و بند کی سختیوں میں برداشت کی، کسی اور کو نہیں ہے۔ شب ابی طالب میں کیا کر دیا لوگوں نے؟ پورا سماجی مقاطع، سوشل بائیکاٹ،
اور معصوم صاحبزادیاں ساتھ ہیں، چچا جناب ابو طالب ساتھ ہیں، کھانے کو نہیں دیا جا، پینے کو نہیں دیا جا، کتنا عرصہ اس میں محصور رہے، پورا سماج ایک طرف تھا اور آپ کے میرے نبی اکیلے ایک خدا کا فرمان جانے والے ایک طرف۔ اس کے بعد پھر جب آپ طائف میں جاتے ہیں تو کیا حال کیا لوگوں نے، کس قدر آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور اس وقت آپ نے نہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا حکم فرمائے تو ان کے اوپر یہ پہاڑ سارے گرا دیتا ہے والوں کے اوپر اور ان کو صفحہ ہستی سے ملا کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں راہ ہدایت پر آ جائیں۔ آج ہمارے کیا مزاج ہے، اور یہ ایسا اس کی نسلیں ختم کر دو، یہی جملہ بولتے ہیں نا، اس نے یہ کیا اس کی نسلیں ختم کر دو۔ یہ دین نہیں ہے، نہ یہ بانی دین کا پیغام ہے۔ بانی دین نے تو یہ فرمایا تھا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ بے شک جذباتی فیصلے نہیں اسلام کرتا، اسلام جتنے فیصلے کرتا ہے اسلام حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور یہی حکمت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نظر آتی ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو محبت دی تھی اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو اتنی محبت کسی کو نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بعد والے جتنے بھی دعوے کر لیں کسی کو نہیں ہے جو محبت اور پیار ان لوگوں نے کیا ہے اپنے نبی اور رسول سے، انہوں نے ہر ایک ان کی بات کو بغیر دلیل کے مانا، دلیل بھی کبھی نہیں۔ اور یہاں تک کی روایات ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دن چڑھا ہوا ہے، بلا کی گرمی ہے، سورج عروج پہ ہے، 12 بجے ہوئے، 1 بجے دن کا دوپہر کا وقت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے صحابہ سے پوچھتے، اپنے محبین سے پوچھتے یہ کیا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، تو آگے جواب کیا آتا ہے اللہ و رسول ہوا، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے، ہم کو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا یہ سورج ہے، یا رسول یہ سورج ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، جی آپ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ پھر جہاں محبت ہو جائے وہاں دلیل شلیل نہیں دیکھی جاتی، وہاں دیکھا جاتا ہے میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، بس جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، بس یہی بات۔ اب اس نبی اور رسول جو ہیں جن کو اتنی انسانیت سے محبت ہے، وہ تو ابو جہل کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے کہ کسی طرح ابو جہل بھی اسلام میں داخل ہو کے جہنم سے بچ کے جنتی بن جائے۔ آپ اندازہ کر لیجیے، آخری لمحے تک اس کو دعوت دین دی، آخری لمحے تک اس کو دعوت دین دی، آجا دین کی طرف، آجا بھلائی کی طرف، چھوڑ دے بتوں کی بت پرستی کو، آجا ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ لیکن وہ بدبخت تھا، ذلیل و رسوا اس میں ہونا تھا، وہ اس کفر پہ ڈٹا رہا اور نہ آیا۔ اب یہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ ان بارے میں پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے گا، اما من جا کا ایسا، اے بابو جو آپ کے پاس آیا وہ دوڑ کے آیا ہے، کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے، ابن ام مکتوم، وہو یخشا، اور اس حالت میں کہ وہ ڈرتا ہے، خشیت الہی اس کے دل میں ہے، آپ کا ادب اور احترام آپ اس کے دل میں ہے، اور وہ آپ سے بھی بڑی گہری محبت کرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے عدم التفات فرما رہے ہیں، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، آپ کو ان کی طرف توجہ فرمانی چاہیے کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اس میں بھی میں بارے دیگر کل والا جو عرض کروں کہ اس میں یہ مت بات سوچئے، یہ جتنی جو 10 آیات ہیں یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان۔ اللہ یہ جملے فرما سکتا ہے اپنے محبوب کو، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ ہے، وہ
اللہ ہے، وہ خالق کل مالک کل ہے، یہیں سے اس کی ربوبیت ظاہر ہوتی، اور وہ ساری کائنات میں وہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کی بے پرواہیاں اور اس کی بے نیازیاں کیسی ہیں۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب کو بھی یہ باتیں سنا دے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اگلی جو آیات میں جو بات آ رہی ہے تذکرہ کی، وہ پھر لمبی بات ہوگی، لیکن جو سب سے اہم ترین بات ہے، جو آخری الفاظ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، فَأَنْتَ عَنْهُ طَلَعَا کے تحت، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ ایک درس ہے ہمارے لیے بھی، جو شخص آپ کے پاس آئے، آپ سے بات کرے، کبھی بھی اس کو اپنے حقیق جانتے ہوئے، ادنا جانتے ہوئے اس سے عدم توجہ ہی نہیں کرتے، وہ چاہے جس مزاج کا بھی، وہ چاہے جیسا بھی ہو۔ سیرت کی کتابیں ایسے واقعات بہت پڑے ہیں۔ ایک شخص آیا عرابی، اور وہاں کے عجیب سی باتیں کرتا ہوا بات کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور اس کا مزاج اکھڑ پن والا تھا، وہی بدوی دیہاتی عرب کے بدو لوگ، جہالت رہی ساری زندگی وہاں پہ ان کی۔ تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس کا سر میں اڑا دوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمر اسے نہ دیں، اسے پتہ نہیں، وہ آئے گا تو ہم اس کو سمجھائیں گے، بیٹھے گا تو اس کو سمجھائیں گے۔ اس لیے کسی کو سکھانے کے بھی آداب ہیں، اس کے آداب ہو سکتا ہے آپ جہاں گئے ہوں یا جو آپ کے پاس آیا اس کو آپ کا پتہ ہی نہ ہو، آپ کے بارے میں علم ہی نہ ہو، اس محفل کے مزاج کا احترام آداب کا پتہ ہی نہ ہو، تو اس کو بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ، اسلام جتنا تربیت کرنے میں پیار کا درس دیتا ہے، کوئی اور جگہ یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، کسی سے کوئی سمجھانے کی بات کرنی ہے، تو یاد رکھیے آپ نے اس کے اندر انتہائی محبت کا پہلو رکھنا ہے، انتہائی پیار کا پہلو رکھنا ہے، اور وہ جو ایک خوف ہوتا ہے ایک آدمی کے ذہن میں کہ یہ پوچھوں نہ پوچھوں، وہ خوف ختم ہونا چاہیے، اور اس انداز کا ہونا چاہیے کہ جو شخص کسی بھی صاحب علم سے جب جو سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکے اور اس کا جواب اس کو دیا جائے اچھے طریقے سے۔ اور یہی درس یہاں اللہ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے۔ اس کے بعد علی نصیحت کے حوالے سے بات اس میں کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔